آزادی انمول ہے، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور اس کے حصول کے لیے ہر قربانی ہیچ ہے۔ اس حقیقت کو اپنے دماغ میں جگہ دیجیے اور اپنی تربیت اس طرح کیجیے کہ آپ اس وقت زندگی کی کشمکش کا مردانگی، شجاعت، اعتماد اور جرأت سے مقابلہ کر سکیں۔ جب آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری آ پڑے، اتحاد، یقین اور تنظیم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ IBS ریڈیو ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں آداب و تسلیمات۔ ہم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں اور آج ایک نیا قدم اٹھانے والے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حقائق انتظامیہ کی یہ درینہ خواہش تھی کہ حقائق سے IBS ریڈیو ٹی وی فار یو کے لیے جو منتخب کیے جائیں افسانے، ان کو تصوراتی محرکاتی تصاویر میں ڈھال کر بہترین لبادے میں چاہنے والوں کو افسانے پیش کیے جائیں۔ اس کے لیے ہمارے بہترین افسانوں کے چوتھے مجموعے پیام آخر سے ایک افسانہ منتخب کیا گیا اور اس افسانے کا نام بھی پیام آخر ہے۔ پیام آخر بہت ساری جگہوں سے گھومتا ہوا بالآخر RJ سندس خیات کو دیا گیا، جنہوں نے اس کے ساتھ بہت اچھا انصاف کرتے ہوئے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے انتہائی محنتی جوان سال کو ایڈیٹر ارسلان سلیم نے ہمارا افسانہ پیام آخر تصاویر سجا کر محرک کر دیا ہے، اور اس کام میں جو ان کی تکنیک شامل حال ہے آپ بھی سراہیں گے۔ بہت شکریہ ارسلان سلیم، خوش رہو۔ قابل صد احترام ادبی دوستو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں RJ سندس حیات۔ جناب بشیر شاد صاحب کا افسانہ پیام آخر آپ میری آواز میں سن پائیں گے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجیے۔ ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بے حد شکریہ۔ نیلگوں فلک کی چادر تلے دن بھر کے خوابوں کی تعبیر، رات کے اندھیروں میں تلاش کرنے والے محب اور محبوب کے معنی جانتے تھے۔ نجمہ قمر کے ساتھ قریبی ستارے کی رفاقت پہ نازاں، کئی بار اپنے ہم خیال قمر کا نام کندہ کر کے اس خوف سے مٹا دیتی کہ مبادا کوئی دیکھ نہ لے۔ آمنے سامنے تو گھر تھے، کسی نہ کسی طرح ہر روز دیدار ہو ہی جاتا تھا۔ اندھیری شب چھت پہ کہکشاں کا راستہ ان کے گھروں کے مخالف سمت سے شروع ہوتا اور وہ اپنے اپنے ہاتھوں میں جگنو لے کے ان کی مدھم روشنی میں ایک دوسرے کے چہروں میں کھو جاتے۔ اس کھیل میں جب کہکشاں کی سمت عین ان کے گھروں کے اوپر سے گزرتی تو قمر بہت سے ٹمٹماتے ستاروں کی رعنائیاں نجمہ کی مانگ میں بھر دیتا۔ ان کے خیالات پہ پہرے لگانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ روحوں کے سنگم کی داستاں پاکیزگی کی مظہر تھی۔ بدن کبھی کبھار اپنی جوانی دکھانے کی کوشش کرتا تو اس پر صبر کی مہر ثبت کر دی جاتی۔ گاؤں کی پگڈنڈیاں اس کے کالج جاتے ہی نجمہ کے لیے ویرانی کا سما پیش کرتی۔ جوں جوں سائے ڈھلنا شروع ہوتے اس کی نگاہیں انہی راہوں پہ اس کی متلاشی ہوتیں۔ ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی کے پہنچنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے
چھت پہ جا کے ایک نظر ضرور ڈالتی۔ کروڑ ہا ستاروں میں سے قمر کی پہچان طلوع ہوتے ہی اس کی چاندنی سے جھلکنا شروع ہو جاتی ہے۔ نجمہ قمر کے ہر قدم پہ استقبالیہ دیتے اپنی آنکھوں میں بسائے خوش آمدید کے گیت الاپتی۔ اس کی ماں دروازے میں کھڑی اسے دیکھتے ہی بلائیں لیتی، منہ چومتی تو وہ فرتے محبت سے نجمہ کو دیکھتے دیکھتے اپنے گھر میں قدم رکھتا، جیسے وہ کہہ رہا ہو ایک نہ ایک دن تم بھی اس گھر میں اس کے ساتھ قدم رنجاں ہوگی۔ نجمہ شرمائے لجائے چھوئی موئی بنی چھت سے نیچے اتری، سیدھا رسوئی میں پہنچ جاتی۔ ہنڈیا چولہے پر سے اتار کر تازہ گرم روٹیاں چنگیر میں اس طرح سجاتی جیسے قمر ابھی اس کے قریب بیٹھ کر کھانا تناول کرے گا۔ ماں اسے دیکھتے ہی پریشانی کے عالم میں پوچھتی کہ ہر روز اتنی جلدی اسے بھوک لگ جاتی ہے؟ ہاں ماں، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے۔ نجمہ سر جھکائے کام میں مصروف رہتی تو ماں کی ہنسی رکنے کا نام نہ لیتی۔ چلو اٹھو، ہاتھ دھو کے کھانا کھا لو۔ نہیں ماں، آپ آرام کریں، میں کھانا تیار کر لوں تو سب اکٹھے کھائیں گے۔ ماں، میٹرک کے بعد اسے کالج کیوں نہیں جانے دیا؟ تمہارے باپ کی مرضی کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، یہاں تک کہ تمہاری شادی کا بندھن بھی انہی کی زبان پہ پکا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی پسند ناپسند کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں۔ آہستہ بات کرو، اس گھر کی چار دیواری بھی انہی کی طرفداری کرتی ہے۔ ابھی حویلی سے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو یہ فضا تمام راز اگل کے رکھ دے گی۔ اگر یہ بات ہے تو آپ نے ساری زندگی اس گھٹن میں کیسے گزاری ماں؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ باوجود کہنے کہ تمہیں مزید پڑھائی کی اجازت نہیں مل سکی، گاؤں میں میٹرک تک سکول تھا اور اس حدود میں تم پروان چڑھی ہو۔ اگلی حدود ان کے دائرہ کار سے تجاوز کرتی دکھائی دی تو تمہیں گھر بٹھا لیا۔ اگر تھوڑی سی بھی سوالیہ بھنک پڑ گئی نا ان کے کان میں تو پھر شب بھر میں ان کی مرضی کے پیا گھر میں منتقل کر دی جاؤ گی۔ ماں، ایک عورت کے حقوق کیا ہیں؟ کیوں لمبی داستان چھیڑ بیٹھی ہو؟ ابھی اتنا سمجھ لو، جس خاندان میں تم نے آنکھ کھولی ہے، زمانہ قدیم سے ان کے ہاں مردوں کی حکومت چلی آئی ہے اور اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ اتنے طویل دورانیے میں کسی نیک بخت نے بدبخت فرسودہ رسوم و رواج کو تبدیل کرنے کی قربانی نہیں دی۔ پیدا ہوتے ہی 5 منٹ کے اندر اندر نومولود کا نام، اس کا خاندان، اس کا مذہب، فرقہ، دشمنی، زر زمین کی رغبت اور ملمہ سازی سکھا کر اس سے آزادی رائے کا حق بھی سلب کر لیتا ہے۔ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے ماں؟ بہت کم عمری میں سنجیدہ سوالات کر بیٹھی ہو۔ ان خیالات کو ابھی ماں تک محدود رکھنا تاکہ ماں بیٹی کچھ عرصہ ان گتھیوں کی تہوں کو آشکار کر سکیں۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ سامنے والے گھر کے پچھواڑے سے ہی 14ویں کا چاند کیوں نکلتا ہے، کسی اور جانب سے نمودار کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھواڑے سے نکلتا ہے، مجھے تو گھر کے آنگن سے طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بس اتنا سا فرق تو رہے گا۔ چپکے سے زندگی گزار لے بیٹی، وقت آنے پہ سب پتہ چل جائے گا۔ قبل از وقت شعلوں کو ہوا نہ دے ورنہ ہم ایک پل میں بچھڑ جائیں گے۔ تمہیں کیا معلوم اس خاندان کے رسم و رواج کیا ہے؟ بہتری اسی میں ہے سمندر موج میں رہے، ساحل سے ٹکراتا رہے، شکست و ریخت کرتا رہے، بصورت دیگر خاموش ہوا میں طغیانی اس قدر آئے گی کہ سب کچھ بہا کے لے جائے گی۔ قتل و غارت میں یہ خاندان مشہور ہے۔ جب تک فائرنگ ہوتی رہتی ہے کوئی ان کے نزدیک نہیں آتا، سب لوگ ان کو قاتلی کہتے ہیں۔ پر ماں، یہ تو کوئی نیک نامی نہ ہوئی۔ تمہارے سامنے گاؤں کے کسی فرد نے ایسا کہنے کی کبھی جرت نہیں کی اور تم میٹرک بھی پاس کر گئیں، لیکن کالج اس لیے نہیں جا سکیں کہ وہاں سرعام ان کی داستانیں دہرائی جاتی اور ہر روز تمہارا اترا چہرہ ان کے گھناؤنے جرائم کی چغلی کھاتا۔ ماں، وہ میرے لیے کتابیں لے آیا ہے،
گھر میں بھی مزید پڑھائی پر پابندی ہے کیا؟ ماں نے بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے چپ رہنے کی تلقین کی۔ کتابوں کا ذکر کبھی مت کرنا ورنہ چاند گرہن لگ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کبھی چاند دیکھ نہ سکو تو پھر کتابیں؟ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، ان کا انتظام ہو جائے گا۔ تمہیں اسباق کے صبر پہ مکمل دسترس ہونی چاہیے ورنہ سب بیکار جائے گا، اور تمہاری جلد بازی میں کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ جلد بازی؟ ماں میں 2 سال سے گھر بیٹھی ہوں، میرے اسکول کے تمام ساتھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ان حالات میں کس کی جان جانے کا خطرہ ہے؟ تم بھی کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاؤ گی، بس ہفتہ عشرہ صبر کر لو۔ ماں، جب آپ دلہن بن کے اس خاندان میں آئی تھیں تو اس تو پر ایک افسردہ طویل سانس کا بمشکل اخراج ہوا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ گھر کے دروازے پہ مانوس آہٹ نے چہروں کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ دوپٹے کے پلو سے بھیگی آنکھوں کو جلدی جلدی صاف کیے مسکان دیتی وہ رسوئی میں مصروف ہو گئی۔ نجمہ بھی سہمی سہمی سی ماں کے پہلو میں بیٹھی اس کی ازدواجی زندگی کے ادوار پہ گہری سوچوں میں مستغرق عجب عجب سے خونی جبڑوں کے حصار میں مقید خود کی پیدائش پہ نالاں نظر آ رہی تھی۔ اپنے چہرے کے تاثرات بدلو، یہ لوگ چہرہ شناس بھی ہیں۔ پر ماں، یہ زبردستی چہرے پہ شادماں رنگ جمانا جھوٹ، فریب اور ملمہ سازی کا پرتو ہے۔ یہی تو اس خاندان کی تربیت ہے۔ اس سے قطع نظر کو قرار واقعی سزا دینے میں یہ خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ پھر تو یہ بغاوت ہے۔ ہاں، باغی کی زبان بند کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ جبر مسلسل سے بہتر ہے اس جہان فانی سے کوچ کرنا۔ نجمہ، اس وقت خاموشی کو کہیں منو مٹی میں دفن کر کے حشاش بشاش سب کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تنہائی میں پھر کسی وقت باقی ماندہ باتوں پر سے پردہ ضرور اٹھاؤں گی۔ چلو لگاؤ برتن۔ پھر نجمہ نے خود کو سنبھالا اور روزمرہ کی طرح ماں کے کاموں میں مدد شروع کر دی۔ اکیلی بہن بڑے دونوں بھائیوں کی شرارتوں میں محو تو ہو گئی، لیکن اندر ایک آتش فشاں پروان چڑھ رہا تھا جو نہ جانے کب اور کہاں سنگلاخ چٹانوں کا سینہ چیر کر لاوا بہا دے۔ اس نے چند لقموں پہ اکتفا کیا اور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ بڑے بھائی نے استفسار کیا تو حفظ ما تقدم کے تحت ماں درمیان آ گئی۔ مت تنگ کرو میری بیٹی کو، اس کی طبیعت قدرے خراب ہے، گھر میں سارا دن وقت گزارنا گراں گزرتا ہے، پڑھائی کی شوقین ہے نا۔ اچھا یہ بات ہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے انٹر کا کورس لا کر دیتا، خوب تیاری کر کے امتحان دے لیتی۔ یہ 2 سال بعد آپ کو یاد آیا جب مزید پڑھائی نہ کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا تھا؟ اس وقت اس سہولت سے محروم کیوں رکھا گیا؟ یہ 2 سال جو ضائع ہوئے اس کا خلا پورا کر سکتے ہیں آپ؟ لو، یہ کون سا بڑی بات ہے، ابھی بھیجو داخلہ، جو بھی سینٹر ہو تم کتاب سامنے رکھ کے امتحان دے لینا، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ منجلے بھائی کی اس فراغ دلی پہ باپ اور بڑا بھائی اپنے شانے اونچے کیے مونچھوں کو تاؤ دیتے قہقہے لگا رہے تھے، اور نجمہ اس ستم ظریفی پہ پاؤں پٹکتی وہاں سے سیدھی اپنے کمرے میں قید ہو گئی۔ نجمہ کی ماں، تم اس کی خواہش پوری کر دو اور اسے اچھی طرح سمجھاؤ کہ جو فیصلہ ہم نے کیا تھا وہ غلط نہیں، اور ہاں، اس کے لیے کتابوں کا بندوبست کر ہی دو۔ آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، میں اس سے پوچھ کر کتابیں منگوا لوں گی، آپ بس ہمیں شہر جانے کی اجازت دے دیں۔ اس کی مرضی کی کچھ اشیاء بھی خریدنی ہے اور ساتھ میں کتابیں بھی۔ صبح ہمیں 2 دن کے لیے جلدی گھر سے نکلنا ہے،
تانگے والا ہمیں اسٹیشن پہ چھوڑ کے تم دونوں کے ساتھ شہر سے گھر تک رہے گا۔ سالم تانگا کا کرایہ اسے دے کر سمجھاؤں گا کہ راستے میں کسی اور سواری کو نہ بٹھائے۔ نجمہ کی مرضی کے مطابق نئے کپڑے بھی خرید لینا۔ جی بہتر، کہہ کے ماں سیدھی بیٹی کے پاس گئی تو اسے افسردہ دیکھ دل ہی ملال ہوا۔ بیٹی کے طویل ریشم جیسے بالوں میں پیار بھری انگلیاں پھیراتے، شہر سے کتابیں، نئے کپڑے اور صرف دونوں جائیں گے پہ نجمہ کی آنکھوں میں ایک ایسی رمق ابھری جو تمام پریشانیوں کا مداوا تھی۔ سچ ماں، ہم کل آزاد ہوں گے، خوب گھومیں گے اور جو دل چاہے گا خریدیں گے، ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کتابیں جو وہ خرید چکا ہے ان کا کیا ہوگا؟ بتاؤ نا ماں۔ حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شب گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کسی کروٹ چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ روح اور جسم کے رشتے میں گم ایک نئے رخ نے جنم لیا۔ جب روحیں ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں تو اجسام بھی اپنے ہونے کا احساس لیے اپنی چاہتوں کی تکمیل چاہتے ہیں۔ یہاں آ کے رسم و رواج ان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ کہیں پرانی دشمنیاں سر ابھار لیتی ہیں تو کہیں گھر والوں کی ناپسندیدگی کا اظہار ان کے ملاپ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نوکیلے کانٹوں سے لبریز شجرے ببول پہ پھیلی بیل عشق پیچاں اسے زردی مائل بنا دیتی ہے۔ جیسے معاشرتی خود ساختہ قواعد و ضوابط منہ زور جوانیوں کی ناک میں نکیل ڈالے، تگنی کا ناچ نچاتے انہیں اپنی مرضی کے مطابق کسی اور کھونٹی سے باندھ دیتے ہیں۔ اس طرح کے نتھنی کیے رشتے زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ اجسام کے رشتوں کو جبری الگ کر کے ہونٹوں پہ مہر خاموشی ثبت تو کی جا سکتی ہے، لیکن روحوں کے بندھن کا تقدس پامال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون سا راز ہے جو ماں کی زبان پہ آ نہیں رہا اور کسی کی جان جانے کا خطرہ بھی اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا؟ پہلی رات کا چاند چہرہ دکھا کے چھپ گیا اور بقیہ پوری شب اندھیر نگری میں ستاروں کی مرہون منت تھی۔ زمین پر جگنو اپنی آب و تاب دکھا رہے تھے کہ صبح کاذب نے اپنا رنگ جمایا۔ باپ اور دونوں بھائی عازم سفر ہوئے اور جب سورج کی پہلی کرن نے اپنا آپ دکھایا تو کنکھیوں سے نجمہ نے قمر کے گھر کا جائزہ لیا۔ وہ کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ نجمہ نے چھت سے نیچے اترتے اترتے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور ماں سے پوچھا کہ کتابیں لے آؤں؟ رک جاؤ، جلدی مت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ چلیے امی، وہ چلا جائے گا، کہتے کہتے ماں کا ہاتھ پکڑ وہ قمر کے دروازے پہ تھی۔ کتابیں اس سے لے کر ان کی قیمت کا معاملہ چلا تو وہ ہرگز رقم لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ قمر سے بحث و مباحثہ کی بجائے اسی میں بہتری تھی کہ اس کی ماں سے بات کر لی جائے، لیکن پوچھنے پہ قمر نے بتایا کہ وہ تو کل شام سے چند دنوں کے لیے نانا جی کے پاس جا چکی ہیں۔ نجمہ نے آنکھوں کے دبیز پردوں کو جھکا کے قمر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیم وا مسکان دی تو قمر نے بھی مسکراہٹوں کے تبادلے میں انہیں رخصت کر کے کالج جانے کی راہ نہ پی۔ نجمہ کتابیں سینے سے لگائے دور خیالوں میں کھوئی اپنی تعلیمی تلخیوں کا صدے باب کر رہی تھی۔ اس کی خوشی میں ماں کی ممتا پرسکون تو ہو گئی، لیکن اگلے مشکل ترین مرحلے سے خوفزدہ بھی تھی۔ جہاں نجمہ کی قمر سے تھوڑی سی بھی وابستگی کی بھنک اس خاندان کے کسی بھی فرد کے کانوں میں پڑی تو کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا۔ ماں کس گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو؟ وہ کل آپ نے کہا تھا نا کہ کسی کے جان جانے کا خطرہ بھی ہے۔ بتاؤ نا امی، کس کی جان خطرے میں ہے اور کیوں؟ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ چہرہ شناس بھی ہیں،
تمہارا قمر کو دیکھ کے پیار بھرا تاثر دینا ایک عورت اور ماں ہونے کے ناطے اچھا تو لگتا ہے، کیونکہ یہ سن بلوغت کا فطری عمل ہے، لیکن تمہارے خاندانی ناخدا اسے ہرگز برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک خون ناحق ہو جائے گا غیرت کے نام پر، اور قربانی کا بکرا بنے گا قمر۔ کیا کہہ رہی ہو ماں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ کس گناہ کی پاداش میں اس کو سزائے موت دی جائے گی؟ یہ تو سراسر ظلم ہے، کسی ماں کا اکلوتا چشم و چراغ بنا قصور قتل کر دیا جائے۔ یہی تو بتانے چلی ہوں، غور سے سنو۔ قمر کے باپ سہیل کو اس کے کھیتوں میں قتل کر دیا گیا، اور قمر نے جب آنکھ کھولی تو پیدا ہوتے ہی یتیمی کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا۔ سہیل کو قتل کس نے کیا آج تک کسی کو کوئی خبر نہیں، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ سہیل کے ساتھ سریہ کا نام تمہارے باپ کو پسند نہ آیا، اور ضد بازی میں وہی سریہ آج تم سب کی ماں ہے۔ ماں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ خاموش، اونچی آواز مت نکالو، یہ چار دیواری بھی تمہارے خاندان کی وفادار ہے۔ ماں جس تجربے سے گزری ہے اس کی روشنی میں ویسا اطلاق اپنی بیٹی پہ نہیں ہونے دے گی۔ اس راز کو اب اپنے اندر دفن کر لو، اور آئندہ کوشش کرنا کہ قمر کو دیکھ کر تمہارے چہرے کی رنگت گلنار نہ ہونے پائے، ورنہ وہ بیچارہ ناحق مارا جائے گا۔ نجمہ کے چہرے پہ زردی چھا گئی، کتابوں پہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ رندھی آواز میں اپنے طور کچھ کہتی کمرے کی جانب چل دی۔ ماں کی آنکھوں میں امڑتے آنسو بہہ نکلے۔ گھر کا ماحول یکسر بدل گیا، قبرستان کی سی خاموشی۔ خزاں کے تھپیڑوں سے زمین پہ گرے پژمردہ پتوں کی بے جان سرسراہٹ موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ کیا عورت پہ ہی یہ سب رسم و رواج لاگو ہوتے ہیں؟ اور وہ حق جو عورت کو اپنی رضا کا بھی دیا گیا ہے، اس پہ غاصبانہ قبضہ کرنے والے کب سدھریں گے؟ دوپہر سے شام کے ڈھلتے سائے لمبے ہو کر شفق کی سرخی میں منتقل ہو گئے۔ کمرے میں بند تنہائیوں سے برسر پیکار نجمہ کی سوچیں ہر جگہ کا طواف کر رہی تھیں، لیکن قمر کو دیکھے بغیر آنکھوں کی پیاس میں شدت بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں نے دروازے پہ دستک دے کے اس کی تنہائی کا جمود توڑا۔ وہ چونک سی گئی جیسے قاتلی آ گئے ہوں۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں بھینچ کر تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ بیٹی نجمہ، کیا حالت بنا لی تم نے؟ چلو اٹھو، گرم گرم کھانا کھا کے سوچتے ہیں۔ ارے پگلی، وہ اوپر والا ہے نا، بڑا کارساز اور مسبوب الاسباب ہے۔ زندہ رہنے کے لیے مصائب کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے نا، منزل یوں ہی نہیں مل جاتی، بڑے صبر و تحمل اور عقل مندی سے کٹھن راستے طے کیے جاتے ہیں۔ خود کو مظلوم ثابت کرنے کے بجائے ہمت سے کام لو۔ نجمہ ماں کی حوصلہ افزائی سے اٹھی اور سیدھی بیرونی دروازے کا آدھا پٹ کھولے سامنے کھڑے قمر کو دیکھ کر دبے پاؤں واپس لوٹ آئی۔ چھت پہ سونے کے بجائے ماں نے گھر کے آنگن میں سونے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ قمر کو چھت پہ نہ پا کر نجمہ نے اضطراری کیفیت میں بستر پہ لیٹے گردوں پہ چمکنے والے ستاروں کو شمار کرنا شروع کر دیا۔ سر کے نیچے بازوؤں کو ٹکائے وہ چندہ کا حالہ تلاش کر رہی تھی۔ ماں اس کے قریب والی چارپائی پہ اس کے مستقبل کی تمناؤں میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ قمر کو صبح 3 بجے والی گاڑی پکڑنی تھی۔ اس نے انٹرویو کے لیے اپنی اسناد اور گھر میں موجود نقدی اپنے چرمی بیگ میں رکھی، اور جو ہی چھت پہ آیا تو نجمہ نے بھانپ لیا کہ وہ جگنو کی چمک میں چہرے پہ ابھرنے والے ارتاش کا خوبصورت کھیل کھیلے گا۔ وہ چپکے سے اپنے ہاتھوں میں جگنو لے کر چھت کی جانب جانے لگی تو ماں نے کروٹ بدلی۔ اس کی سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئیں۔ کچھ دیر ساکت ہو کر جب یقین ہو گیا کہ ماں سو رہی ہے، وہ چھت پہ جا کے اندھیری راتوں کے اس کھیل میں محو ہو گئی۔ معصوم امنگوں کے اس بے ریا کھیل میں
اسے دنیا جہاں کی مسرت اور شادمانیاں میسر آتی تھیں۔ صبح کے 2 بجنے والے تھے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے مسحور کن کھیل مسمار ہو کے رہ گیا۔ ہر سو کتوں کی لمبی تانوں میں رونے کی آوازیں کسی شیطانی حرکات و سکنات کا پیش خیمہ بن رہی تھیں۔ حویلی میں باپ اور دونوں بھائیوں کے ساتھ 3 نقاب پوشوں کا داخلہ ایک معمہ بن گیا۔ نجمہ نے چھت سے بھاگ کر ماں کی آغوش میں پناہ لی۔ اکھڑی اکھڑی سانسوں سے جو دیکھا ماں کے گوش گزار کر دیا۔ ماں نے ایک ہی جست میں چھت تک رسائی کر کے جو منظر دیکھا تو وہ بھانپ گئیں کہ اب قمر کو بھسم کرنے کے لیے اس کے گھر کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جائے گی۔ ماں نے نجمہ کو اجازت دی کہ فوری قمر کو بچا لو۔ یہ لو، میری ایک سہیلی کا ایڈریس ہے اور کچھ نقدی، قمر کو یاد سے دے دینا، وہ سیدھا وہاں چلا جائے۔ نجمہ نے قمر کے دروازے پہ جا کے ابھی دستک نہ دی تھی کہ دروازہ وا کیے قمر اسے پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ نجمہ نے اس کا بازو پکڑ کر اندر لے جا کے بتایا کہ تم پچھلی کھڑکی سے جتنی جلدی ہو بھاگ جاؤ، اور یہ ماں نے جو کچھ دیا ہے اسے جیب میں رکھ لو، کسی محفوظ جگہ پہ کھول کے پڑھ لینا۔ جاؤ، کچھ شیطان خصلت انسانیت کے دشمن تمہیں قتل کرنے یہاں آ چکے ہیں، بھاگ جاؤ، کچھ بننے سے قبل یہاں مت آنا۔ قمر کو جاتا دیکھ کر نجمہ کی آنکھوں سے خوشی اور جدائی کے مخلوط آنسو سجدہ شکر میں زمین بوس ہو گئے۔ وہ کھڑکی سے حد نگاہ قمر کو جاتا دیکھ رہی تھی اور اوجھل ہونے پہ کھڑکی کے پٹ بند کیے بیرونی دروازے کے قریب پہنچی تو کسی نے دروازے کو کھول کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ نجمہ فوری کھڑکی کی جانب لپکی، اسے کھولتے ہی آگ کے شعلوں نے اس کے بائیں حصے کو جلا کے رکھ دیا۔ وہ تڑپتی کراہتی کھڑکی کے باہر گری تو تینوں گھوڑ سوار اپنا کام تمام کر کے سرپٹ بھاگ گئے۔ نجمہ کے بڑے بھائی نے اپنی جوان بہن کو جلتے دیکھا تو اس نے اس پہ چادر ڈال کر کندھے پہ اٹھا کر گھر کی راہ لی۔ ماں کا دل دہل گیا، کسی ایک کو تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ باپ نے دیکھا تو پیٹرول رسوئی میں چھڑک کر آگ لگا دی۔ گاؤں والے اس آفت ناگہانی پہ مدد کو پہنچے۔ آگ پہ قابو پانے کی ہر ممکنہ کاوشوں میں قمر کا گھر مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ البتہ نجمہ کے گھر کی رسوئی اور کچھ ملحقہ دیواریں آگ کی زد میں آئیں اور نجمہ کا بدن جھلس جانے کی خبر ہر کسی تک پہنچ چکی تھی۔ چہرہ جو بدنی کیفیات کا عکاس ہوتا ہے، اندرونی خلفشار سے سنجیدگی میں ڈھل گیا۔ نجمہ نے قمر کی دی کتابوں کو فرط محبت سے اس طرح ازبر کر لیا کہ بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔ بی اے کی کتابیں بڑے بھائی نے لا کر دیں، لیکن ان کے صفحات جیسے خونی ہاتھوں کی گرفت سے منسلک تھے۔ پڑھائی سے اکتاہٹ محسوس ہوتے دیکھ کر گھر والوں نے نجمہ کی ہتھیلیوں پہ حنا کے رنگ ابھارنے کی کوشش کی، لیکن کوئی رشتہ مانگنے نہیں آیا۔ وہی بدن تھا جس کو کوئی ایک آنکھ دیکھنے کی جسارت کرتا تو غیرت کے نام پر اس کی آنکھ نکال دی جاتی۔ آج بے شمار آنکھیں نجمہ کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور غیرت مندوں کے سر ان کے اظہار ہمدردی پہ شرمندگی سے جھک جاتے ہیں۔ نجمہ ہر شب اپنی ڈائری کا ایک ورق لکھ کر قمر کی یاد تازہ رکھتی۔ ماں کے چہرے پہ تفکراتی لکیریں بتدریج نمایاں ہوتی دیکھ کر اس کی دھاڑس بندھاتی ہے، پھر بھی ماں کو کسی پل چین نصیب نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کبھی نجمہ کے چہرے کو دیکھے خود کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی کی جان بچانے کے اہم فریضہ پر پشیمانی کے اثرات زائل کر دیتی ہے۔ قمر نجمہ کی ماں کے دیے پتے پہ 2 بار جا چکا تھا۔ وہاں سے نجمہ کو یہ علم بھی ہو چکا تھا کہ قمر سہالہ پولیس ٹریننگ سینٹر سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے آخری مراحل میں ہے۔ نجمہ نے ڈائری کے آخری صفحات مکمل کر کے قمر کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے چند دن قبل اس کے دیے پتے پہ پیام آخر
تحریر کر کے پوسٹ کر دیا، جو قمر کو پریڈ سے 1 روز قبل ملا۔ وہ بار بار خط کے ایک ایک لفظ کو پڑھ رہا تھا، اور خاص کر ان سطور پر اس کی نظریں ٹک جاتی جہاں روحیں تو ہر شب اجسام کو چھوڑ ایک دوسرے کو ملنے چلی جاتی ہیں اور صبح تک خوب سیر ہو کر واپس لوٹتی ہیں، تو اجسام پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب تم واپس آ ہی جاؤ اور اپنے تباہ شدہ مسکن کو آباد کر کے اپنی ماں کے ساتھ گھر کے ماحول کو خوشحالی میں بدل دو۔ وہ جگنو جو تمہارے مسمار گھر کے ارد گرد چکر لگاتے پھر رہے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر قمر کی جھلک دکھاؤ۔ نجمہ کا بایاں جانب جھلسا چہرہ، ممکن ہے جگنو کی رمق میں رعنائی کا غماز نہ ہو، لیکن روح کا تقدس اپنی جگہ برقرار ہے۔ امید ہے تم کامیاب و کامران بہترین پولیس آفیسر بن کر گاؤں واپس آؤ گے۔ قمر سب جانتا تھا۔ اس نے ٹرین اسٹیشن تک پہنچنے سے پہلے کئی بار مڑ کے گاؤں سے آگ کے شعلوں کو اٹھتے دیکھا تھا۔ کچھ بن کے واپس آنے پہ عمل پیرا آج امتیازی حیثیت سے فارغ التحصیل کندھوں پہ ASI کے چمکتے ستارے لگائے نجمہ کے الفاظ کی تکمیل کر گیا۔ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے اس کی پہلی تعیناتی بھی اسی کے علاقے میں کی گئی۔ اس سال کی فائرنگ کا آغاز 10 بجے شب شروع ہوا۔ دو طرفہ دشمنی میں ایک دوسرے پہ برتری کے حصول میں کئی جانیں ضائع ہوئیں، راستے بند ہو گئے۔ یہاں کے باسی سہمے سے اپنے گھروں کے کواڑ بند کیے اسلحہ چلنے کی خوفناک آوازوں میں ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے جیسے یہ لمحہ شاید آخری ہو۔ اتنی فائرنگ تو میدان جنگ میں بھی نہیں ہوتی ہوگی جتنی اس علاقے کے 2 دھڑوں کی چپقلش میں بے دریغ غیر قانونی اسلحہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صبح 4 بجے کے لگ بھگ اچانک فائرنگ بند ہو گئی۔ لوگوں کو ان دھڑوں کی عادات کا بخوبی علم تھا کہ پھر سے تازہ دم نئے اسلحے کے ذخائر سے بھرپور حملے ہوں گے۔ بعض اوقات تو یہ لڑائی اتنی طول پکڑ لیتی تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تنگ آ جاتے تھے۔ ایک خبر اڑتی اڑتی گاؤں میں پھیلتی گئی کہ سریا کا خامد اور دونوں بیٹوں کی لاشیں کھیتوں میں پڑی ہیں۔ سب گاؤں والوں نے جب اس کی اچھی طرح چھان بین کر لی تو جائے وقوع پہ پرانے پولیس انچارج کے ساتھ ASI قمر سہیل بھی وہاں موجود تھا، جسے یہ کام سونپا گیا تھا کہ اس علاقے کو اسلحہ سے پاک کیا جائے اور لا قانونیت کے مرتکب افراد کو قراروا کی سزا دلوانے کے لیے عدلیہ کے سپرد کیا جائے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور اس حلقے کے تمام گاؤں کے باسیوں کے ساتھ قمر نے سریا اور نجمہ کو بھی اپنی ڈیوٹی پہ چوکس پایا۔ اپنے فرائض منصبی نبھاتے سریا اور نجمہ کے ساتھ اموات کا افسوس کرتے ہوئے قمر نے ایک نظر ظلم کی بھینٹ چڑھنے والے اپنے اس مکان کے کھنڈرات پہ بھی ڈالی جو کبھی لازوال محبت اور خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ دونوں جانب لاشیں قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئیں اور اعلان عام کر دیا گیا کہ 3 دن کے اندر تمام غیر قانونی اسلحہ پولیس اسٹیشن جمع کرا دیا جائے، بصورت دیگر ناجائز اسلحہ ایکٹ کے تحت سزا بھگتنا ہوگی۔ نجمہ کے باپ اور بھائیوں کے قل پہ دعائے خیر کرنے قمر سہیل اور اس کی ماں بھی آئے۔ نجمہ اداس ہر آنے والے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ قمر اور اس کی ماں نے جب ٹرین اسٹیشن کی طرف قدم بڑھانے کی ٹھانی تو سریا نے اسے روک لیا۔ قمر بیٹا، تمہاری ماں اس وقت تک ہمارے پاس رہے گی جب تک تمہارا مکان نہیں بن جاتا۔ قمر نے ماں کی طرف دیکھا جس میں اثبات کی رنگت تھی۔ وہ سب کو یکجا دیکھ کر اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا اور پیام آخر کا ایک ایک لفظ حقیقت میں ڈھل گیا۔ پیار کرنے والی روحیں جب لازوال محبت پہ گامزن ہوتی ہیں
تو اجسام کے نقائص ایسی محبت میں حائل نہیں ہوتے۔ معزز ادبی دوستو، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں سعدیہ کوکب قریشی، ایبٹ آباد پاکستان سے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میری خواہش ہے IBS ریڈیو اور TV فار یو کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم جیسے حساس شعراء و ادباء اور فنکاروں کا اثاثہ یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔